حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا. اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. اس مبارک مہینے میں ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس مہینے میں کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی تراویح پڑھنے کو سنت فرمایا، اور جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے. جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس ثواب عظیم سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش دوزخ یعنی کہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا. جیسے کہ اس کتاب کے شروع میں ہی لکھا ہے کہ مسائل علماء سے پوچھے جائیں. جس طرح افطار کا ثواب بتایا جا رہا ہے، اگر یہی افطار کے اندر مرد عورت ساتھ بیٹھ گئے یا ٹی وی کے سامنے افطار ہو رہا ہے یا جماعت کی نماز چھوڑ دی افطار کی وجہ سے، تو پھر ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملے گا. اس لیے افطار کرانا ہے، منع نہیں، لیکن مرد عورتیں الگ ہوں اور جماعت کی نماز کا انتظام ہو. یہ نہیں کہ گھر کے اندر جماعت کی نماز ہو رہی ہے. اور ہمارے پیارے شیخ العرب العظم عارف باللہ حضرت مولانا شاہی محمد اختر صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اس لیے فرض کیا لعلکم تتقون تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں. اور اللہ تعالیٰ کے دوست بننے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اپنی دوستی کو دیکھا جائے کہ ہماری دوستی کس سے ہے. اگر دوستی ایسے سے ہے جو ہمیں فلمیں دکھانے کا کہے، چوری کرنے کا کہے، گانے سننے کا کہے، موبائل کی بدماشیوں کا کہے، تو یہ دوست نہیں ہے، دشمن ہے. دوست وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، جس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مختصر الفاظ میں سمجھایا ہے کہ ایک مینڈک اور چوہے میں دوستی ہو گئی. مینڈک پانی کا ہے اور چوہا جنگل کا ہے. یہاں سے مینڈک سے مراد ہماری روح ہے اور پانی سے مراد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اور چوہے سے مراد نفس ہے، اور نفس شیطان سے بڑا دشمن ہے جو گناہ کراتا ہے. دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی. تو کسی نے کہا کہ بھائی آپ تو پانی کے جانور ہو اور چوہا جنگل میں رہتا ہے اور بڑا چور ہے، تو آپ دونوں کی دوستی تو صحیح نہیں ہے، چوری سکھائے گا آپ کو. لیکن مینڈک نے نہیں مانا. جس طرح ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ماں باپ کی بات کو دشمنی سمجھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سمجھتے ہم لوگ، اللہ تعالیٰ کی بات پوری نہیں مانتے. تو اس نے بھی کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں مانتے، یہ تو ہمارا گہرا جگری دوست ہے. ایک دن چوہے نے کہا
کہ جب میں باہر آتا ہوں تو جنگل سے تم سے ملنے کے لیے تو تم تو پانی کے اندر ہوتے ہو اور میرے پاس ٹیلی فون بھی نہیں ہے موبائل کے مس کال تمہیں دوں. اور اس نے کہا بھائی میرے پاس بھی ٹیلی فون نہیں ہے کہ آپ کو مس کال دوں. چوہے نے کہا ابھی ایک آئیڈیا ہے میں بھی آتا ہوں. جا کر وہی چوری کا عادی تھا, جا کے ایک رسی چوری کر کے لے آیا اور کہا کہ ایک رسی کا سرا میں تمہارے پیر میں باندھتا ہوں, ایک اپنے پیر میں باندھتا ہوں. جب میں جنگل سے آؤں گا اور تمہیں نہ پاؤں گا تو ایک مس کال دے دوں گا, یعنی کہ رسی کو کھینچوں گا تو باہر آ جانا. اس نے کہا یہ بھی اچھا ہے, جب میں پانی سے باہر آؤں گا تو میں نہیں پاؤں گا تو ایک مس کال دے دوں گا. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جاتا ہے. مفہوم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, دیکھو تمہارا گہرا دوست کون ہے. تو اسی طرح یہ دن باتیں کر رہے تھے آپس میں مس کال دے کر. اوپر سے چیل نے دیکھ لیا چوہے کو, چیل خوش ہو گئی اور آہستہ 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 چیل نیچے آنے لگی اور چوہے کو پتا نہیں, اور نیچے آئی اور نیچے آئی. جلدی سے چوہے کو پکڑ کر اور چیل بھاگی کھانے کے لیے. تو مینڈک جلدی سے پانی میں گھس گیا اور خوش ہو گیا میں تو بچ گیا. چوہا پکڑا گیا. جب رسی پوری ہوئی تو مینڈک صاحب بھی لٹکتے ہوئے پیچھے چلے آ رہے ہیں اور چیل نے جب چوہے کو کھانا شروع کیا تو دیکھا مینڈک صاحب بھی ساتھ میں, کہا واہ 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 2 in 1 پیزا پر پیسٹری فری, اور جناب اس کو مینڈک کو بھی کھا لیا. تو یہ دوستی کا انجام کیا ہوا کہ بربادی ہو گئی. یہ رمضان کا مہینہ قسمت سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری قسمت اچھی بنا دی کہ ہمیں رمضان شریف مل گیا. تو یہ رمضان ٹی وی کے سامنے گانے کے سامنے ضائع نہ کریں, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ خانقاہ میں مجلس ہوگی ابھی کچھ دیر کے لیے.